اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض و نفاس کے احکامات۔ حیض و نفاس کی حالت میں تلاوت کرنے کا حکم۔ عورت کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں تلاوت کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دعائیں تلاوت کے طور پر پڑھنا بھی ناجائز ہیں، البتہ انہیں دعاؤں کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ اگلا مسئلہ، حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا حکم۔ واضح رہے کہ اصولی طور پر تو عورت کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کریم سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے بھی تلاوت کرنا جائز نہیں، البتہ چونکہ قرآن کریم سیکھنا اور سکھانا ایک مجبوری کی صورت ہے، اس لیے ایسی مجبوری کی صورت میں معلمہ اور طالبہ کے لیے اس قدر گنجائش ہے کہ ایک ہی سانس میں روانی کے ساتھ قرآن کریم کی آیت نہ پڑھے، بلکہ آیت کے ہر کلمہ پر سانس توڑ کر علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے، جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو یوں پڑھے، ایاک پڑھ کر سانس توڑ دے، پھر نعبد پڑھ کر سانس توڑ دے، پھر و ایاک پڑھ کر سانس توڑ دے، پھر اسی طرح نستعین پڑھ کر سانس توڑے۔ اگلا مسئلہ، حیض و نفاس کی حالت میں ترجمہ قرآن پاک پڑھنے کا حکم۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا جائز ہے۔ اگلا مسئلہ، حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھنے کا حکم۔ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے والی خواتین کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھنا جائز ہے، البتہ اگر قرآنی مصحف یا بیاض والے قرآن کریم میں ترجمہ اور تفسیر لکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہو تو ایسی مجبوری کی حالت میں جائز صورت یہ ہے کہ کسی حائل کے بغیر قرآن کریم کو نہ چھوئے، بلکہ ہاتھ کے نیچے کوئی کاغذ یا کپڑا وغیرہ رکھ کر احتیاط کے ساتھ کتابت کرے۔ اگلا مسئلہ، حیض و نفاس کی حالت میں قاعدہ پڑھنے کا حکم۔ ماقبل کی تفصیل کے مطابق خواتین کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں، اسی طرح ایک ہی سانس میں روانی کے ساتھ قرآن کریم کی کسی بھی آیت کی تلاوت کرنا جائز نہیں، البتہ تعلیمی مجبوری میں آیت کے ہر کلمہ پر سانس توڑ کر علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ عورت حیض و نفاس کی حالت میں قاعدہ پڑھ سکتی ہے، البتہ جہاں قرآن کریم کی پوری آیت آ جائے تو وہاں اس آیت کے ہر کلمہ پر سانس توڑ کر علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے، جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی مثال پہلے گزر چکی۔ اگلا مسئلہ، تفسیر کی کتاب کو چھونے کا حکم۔ قرآن کریم کی تفسیر کی کتاب کو حیض و نفاس کی حالت میں چھونے کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں قرآنی آیات کے مقابلے میں ترجمہ اور تفسیر زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں اس کو چھونا درست ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ پاکی کی حالت میں چھو جائے، البتہ اس صورت میں بھی قرآنی آیات کو چھونا جائز نہیں، لیکن اگر قرآنی آیات زیادہ یا ترجمہ اور تفسیر کے برابر ہوں تو ایسی صورت میں تفسیر کی کتاب کو حیض و نفاس کی حالت میں چھونا جائز نہیں۔ یہی حکم تفسیر کی کتب کے علاوہ ان دیگر کتب کا بھی ہے جن میں قرآنی آیات درج ہوتی ہیں۔ اگلا مسئلہ، قرآن کریم کے ترجمے کی کتاب کو چھونے کا حکم۔ قرآنی آیات کے بغیر مکمل قرآن کریم کا صرف ترجمہ شائع کرنا جائز نہیں۔ جہاں تک ایسے خالص ترجمے کی کتاب کو حیض و نفاس کی حالت میں
چونے کا حکم ہے تو بعض اہل علم نے خالص ترجمہ پر مشتمل کتاب کو حیض و نفاس کی حالت میں چونا مکروہ قرار دیا ہے۔ اگلا مسئلہ، حیض و نفاس کی حالت میں قیدہ کو چھونے کا حکم۔ عورت کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں قیدہ کو چھونا اور پکڑنا جائز ہے۔ اسی طرح قیدہ کے اندرونی الفاظ اور کلمات کو چھونا بھی جائز ہے، البتہ قیدہ میں جو قرآنی آیات درج ہوتی ہیں ان کو چھونا جائز نہیں، اور بہتر صورت یہی ہے کہ قیدے کے الفاظ و کلمات کو بھی ہاتھ لگانے کے بجائے صفحے کے دائیں بائیں جگہ پر ہاتھ رکھ کر قیدہ پڑھے۔ اگلا مسئلہ، موبائل یا کمپیوٹر وغیرہ میں موجود قرآن کریم کو چھونے کا حکم۔ حیض و نفاس کی حالت میں موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا کسی اور ڈیجیٹل ڈیوائس میں موجود قرآن کریم کو چھونے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے پاکی ضروری نہیں، بلکہ حیض و نفاس کی حالت میں بھی چھونا درست ہے۔ اسی طرح اس کا صفحہ پلٹنا بھی درست ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ اسے بھی حیض و نفاس کی حالت میں نہ چھوئے بلکہ پاکی ہی کی حالت میں چھوئے۔ البتہ اگر کسی حائل کے ذریعے ہاتھ لگانا اور صفحہ پلٹنا ممکن ہو تو اسی پر عمل کرے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ، موبائل میں قرآنی آیات کے جو نقوش ہمیں نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ حروف و نقوش موجود نہیں ہوتے، بلکہ صرف شعاعیں اور برقی لہریں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے۔ لہٰذا یہ نقوش قرآنی آیات کے حکم میں نہیں، اس لیے بغیر وضو اس کو چھونا جائز ہے، خاص کر جب اسکرین کا شیشہ بھی حائل ہو۔ البتہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بلا وضو اسکرین پر ہاتھ نہ لگائے۔ اس فتویٰ سے حیض و نفاس کی حالت میں چھونے کا حکم بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ، حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کریم کو چھونے کا حکم۔ قرآن کریم کو چھونے کے لیے پاکی کا حکم۔ قرآن مجید کو چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں کسی حائل کے بغیر قرآن کریم چھونا جائز نہیں۔ یہی جمہور امت اور حضرات ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ اگلا مسئلہ، قرآن کریم کے اوراق اور جلد کو چھونے کا حکم۔ حیض و نفاس کی حالت میں جس طرح قرآن کریم کے الفاظ و نقوش کو چھونا جائز نہیں، اسی طرح قرآن مجید کے اوراق کی خالی جگہ اور اس کے ساتھ متصل جلد اور غلاف کو چھونا بھی جائز نہیں۔